ظالم لوگ رہتے تھے وہاں، تو اس علاقے میں لوگوں کی بستی والوں سے جو ظلم زیادتیوں سے تنگ آ کر اس بستی کا نام ہیبت پور رکھا۔ یہ بستی خوف اور ڈر سے بری ہوئی ہے، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ہیبت، ڈر، دہشت، اسی طرح اس گاؤں میں نا لوگ تنگ آ کر کچھ لوگ تو چلے گئے اور کچھ لوگ وہاں سے گزرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس بستی کے قریب سے، اس گاؤں کے قریب سے، اس گاؤں میں اتنی دہشت تھی، اتنا ڈر تھا کہ کوئی گزرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اللہ اللہ، قربان جاؤں جب میرے حضور کی بلائے عالم محدث ہیبت پوری، شہنشاہ ہیبت پوری، حضور تاجدار ہیبت پوری، شیخ طریقت، پیر طریقت، رہبر شریعت حضور درویش محمد یعقوب نقشبندی مجدی مصطفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے قدم مبارک لگے، قربان جاؤں اللہ اللہ، آپ کے قدم مبارک لگے۔ وہ سرزمین جدھر سے کوئی گزرنا پسند نہیں کرتا تھا، وہ سرزمین جس گاؤں کے قریب سے لوگ گزرتے ہوئے ڈرتے تھے، وہ سرزمین جس کے رہنے والے باشندے اس گاؤں والوں سے ظلم و زیادتی کے زد میں آ کر تنگ آ چکے تھے کہ اب اس گاؤں سے کوچ کر جائیں، اب اس گاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس میں ظلم و زیادتیاں اور ظلم بہت بڑھ چکے ہیں۔ مگر جب میرے قبلہ عالم محدث ہیبت پوری، میرے مرشد کریم آپ کے دستے قدم لگتے ہیں، آپ کے مبارک قدم لگتے ہیں اس زمین کو، تو پھر وہ ہیبت پور نہیں رہتا، پھر وہ ہیبت پور شریف بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر وہ ہیبت پور شریف بن جاتا ہے۔ پھر وہ در جو لوگوں کو تنگ اور تنگی اور تکلیفیں دیا کرتا تھا، آج وہی در لوگوں کو شفا بانٹ رہا ہے۔ آج وہ سرزمین کی زمین جو لوگوں کے لیے تنگی بن چکی تھی، تنگ بن چکی تھی اور ظلم و زیادتی کی ایک مثال بن چکی تھی، آج وہی در لوگوں کے لیے شفا کی ایک مثال بن چکی ہے۔ آج اس در کی خاک میں بھی شفا رکھی ہوئی ہے۔ صاحب میرے حضور کی بلائے عالم کا عرس مبارک کی آمد ہے، وہ سرزمین جہاں پہ اللہ والوں کے قدم لگے، اور میرے حضور کی بلائے عالم کی وہ مسجد حناف جامع مسجد جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لایا کرتے، جلوہ فروز ہوا کرتے، میرے قبلہ عالم زیارت کیا کرتے، اور آپ کا کوئی وقت، کوئی ایسی گھڑی نہیں، ایسا لمحہ نہیں گزرا کرتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہمہ وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں رہتے، صبح اٹھتے، شام کو سوتے، صبح اٹھتے، جاگتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آپ نام جپتے رہتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آپ نے اپنے پیارے بیٹے حضور قبلہ پیر محمد جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام محمد جی رکھا، اور کبھی بغیر وضو محمد جی نے کہا، بیٹا جی کہہ لیا، مولوی صاحب کہہ لیا، مگر جب وضو میں ہوتے تو بڑے پیار سے محمد جی کہا کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ محبت تھی حضور کی بلائے عالم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ پھر اپنے پوتے کی باری آئی تو محمد یار، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بھی دنیا بھر پاکستان کے کونے کونے میں حضور کی بلائے عالم کے چاہنے والے ہیں، اور جدھر جاؤ کہیں محمد یار ملے گا، کہیں محمد جی ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نسبت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور کی بلائے عالم کی۔ آپ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آتا، میں نے ظاہری طور پہ حضور کی بلائے عالم کی زیارت تو نہیں کی، مگر میں نے اپنے ابا جان سے سنا، محروم و مغفور میرے ابا جان اللہ پاک ان کی راحت میں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ حضور کی بلائے عالم وہ جلالی طبیعت ہوتی تھی، جب آپ واج فرماتے، عشاء کے وقت شروع کرتے تو فجر ہونے کو ہوتی، حضور کی بلائے عالم کا وہ جمال ہوتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف عنبرین کا تذکرہ چھیڑتے، والضحیٰ مکھڑے کا تذکرہ چھیڑتے تو رات گزر جاتی، تو بس آخر پہ یہی کہتے، محمد یعقوب بہت زیادہ لوگوں نے تعریفیں کی، بس کر تجھ سے بھی یہ تعریف نہیں ہوگی، بس یک کوب فقیرہ تے تو ذکر نہ کیتا جاوے، منگ دوا رب دنیا تو سانو سبنا نال ایمان لے جاوے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کہتے ہیں عجب اکھیاں جو لگ گئیاں محمد مصطفیٰ کے ساتھ، عجب دل وہ جو لگ چکے ہیں محمد مجتبیٰ کے ساتھ۔
اللہ اکبر، قربان جاؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شان اقدس پر اور حضور قبلہ عالم کی محبت والہانہ محبت پر آپ کے ہر عاشق کو دیکھیں وہ سنت رسول پر پیرزند ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے حضور قبلہ عالم کے دیوانہ محمد رفیق مصطفی نقشبندی یعقوبی آپ کے خلیفہ مجاز ہیں، آپ کہتے ہیں جتھو پیر میرا لنگ جاوے، جتھو پیر میرا لنگ جاوے وہ جگہ حمد پکار دی۔ بھائی حمد کیوں نہ پکارے؟ انہوں نے جگہ جگہ پہ اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کیا ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کیا ہے اور ان کی رضا کے بغیر کبھی قدم اٹھایا ہی نہیں ہے۔ تو پھر جدھر سے اللہ والے گزر جاتے ہیں ادھر سے درود اور خوشبوؤں کے گلے ہی آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج وہ سرزمین اپنے فیض کے جوبن میں ہے، تو حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کا آپ کو عرس مبارک کی آمد ہے۔ تو جدھر تک میرا یہ پیغام جا سکتا ہے، مجھ گناہگار کا، مجھ حقیق کا، میں خادم کی حیثیت سے اور خادم ہوں الحمدللہ حضور قبلہ عالم کا، ادنا سا فقیر ہوں در کا۔ تو آپ سب سے التماس ہے کہ درود پاک باوضو ہو کر محفل پاک میں، عرس پاک میں آپ ضرور شرکت فرمائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں۔ الحمدللہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ ان کے فیض سے فیض یاب ہوں اور آپ کو راہ حق نصیب ہو، صراط مستقیم نصیب ہو اور آئیں اللہ والوں کے قریب، اللہ والوں کی سنگت اور میت میں بیٹھا کریں۔ اللہ آپ کو وہ رنگ چڑھائے کہ آپ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔